بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا، اس پر وہ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیں جو خوب فربا اور ہر قسم کی عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گیا۔ میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوبصورت قیامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنم دیا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی، اور ایک روز تم لوگ۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل ہے۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے بڑھائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چنانچہ دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن صالف، جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پست طاقت آدمی تھا، اور ایک گنہگار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے منع کرتے رہے، لیکن قدار بن صالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالے، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس ناک کے کوچے کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح، ہم پر لے او جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سکو، اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کے بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، اگر تو سچا ہے تو لے عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالو۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ آج ہی صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، اور اس کی وارثوں سے کہہ دیں کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، تب زمین نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے، ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پس کر رکھ دیا۔ ان لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی شرائط ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے، اور وہ سب رونے لگے، کیونکہ عذاب کے آثار نمودار شروع ہو چکے تھے۔
دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ کر پکارنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین تھا آپ کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا۔ جیسے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، اسی لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرائط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی، جس نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کی حکم سے سرکشی کی تو ان کو پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کی گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب اکڑ آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری اور یہاں آپ کی وفات